बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से। हमारे नुमाइंदे जावेद महमूद अराइन की रिपोर्ट के मुताबिक दावत ज़िक्र फ़िक्र के तहत अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद शो मार्केट में किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी खिताब करते अमीर दावत ज़िक्र फ़िक्र पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मेहरबी ने फरमाया, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। हमें हर हाल में अल्लाह और उसके हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी चाहिए। महफिल के इख्तिताम पर हजूर कौनैन पर हदिया दरूद सलाम पेश किया गया। आखिर में हज़रत साहब ने मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में सीनियर वकील एडवोकेट गुलाम नबी के भाई जाहिद अली से भटाई डेंटल कॉलेज रोड 2 नामालूम मुसल्ला अफराद ने 27,000 और एक मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तारीख के दूसरे सबसे बड़े सैलाबी रेले का नतीजे में बड़ी तबाही का खदशा। पाक वतन इंतजामिया ने रेस्क्यू के बाद पाक आर्मी की खिदमात भी तलब कर ली। पाक आर्मी को लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकली का काम मजीद तेज करने के लिए बुलाया गया। इंतजामिया के मुताबिक आमिदा सैलाब रवायती नहीं बल्कि तारीख का दूसरा सबसे बड़ा सैलाब है, जिससे जिला के दर्जनों देहात मुतासर होने का खदशा है। इस सिलसिले में तमाम तर इदारों को मजीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। रात तक 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी खाली करवाई जाएगी। सऊदी अरब रियाज की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मुबशिर कलियार की जानिब से पाक ओवरसीज प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स के एजाज़ में अल रियाज के मुकामी होटल में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी फराज आलिम और अरशद तबस्सुम ने खिताब करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की तेज़ रफ्तार तमीर और तरक्की की खिदमत और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के जज्बे से सऊदी अरब आया हूँ। सऊदी अरब से हमारा रूहानी और ईमानी रिश्ता है। इसकी तमीर और तरक्की के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरोए कार लाना हमारी ईमान की पुख्तगी का मजहर होगा। जेहलम मंगला डैम अपने हद सतह 1242 फीट तक भर चुका है। डैम अपनी गुंजाइश 7.35 मिलियन एकड़ फीट तक पानी की जखीरा से भर चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 7 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दरियाए जेहलम में किसी किस्म की सैलाबी सूरत हाल नहीं है। डैम में पानी की आमद और इखराज बराबर होगा। डैम से 40 से 60 हज़ार क्यूसेक तक का पानी का इखराज मुमकिन है। तमाम महकमों को पहले से अलर्ट जारी किया जा चुका। दरिया के करीब आबादियों को भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। ज़िला इंतजामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरिया में नहाने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी नाफिजुल अमल होगी। खबर शामिल करते हैं जतोई से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब उम्मीदवार NA 185 PP 276 और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मखतूम सैयद हारून अहमद सुल्तान बुखारी और चीफ ऑफ सठियारी बरादरी सरदार अब्दुल मजीद खान सठारी के साहबजादे इंजीनियर शाहिद अब्बास सठियारी के दरमियान बाज़ाब्ता सियासी इल्हाक हो गया है और इंशाअल्लाह शाहिद अब्बास सठियारी आइंदा जनरल इलेक्शन में मखदूम सैयद हारून अहमद सुल्तान बुखारी के PP 277 जतोई में बतौर उम्मीदवार MPA विंग होंगे, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज में दोनों तरफ के तमाम दोस्तों की मौजूदगी में एक बहुत बड़े जलसा आम में किया जाएगा। ज़ेरे नज़र तस्वीर आज कांड शरीफ की है, जिसमें मखदूम सैयद हारून अहमद सुल्तान बुखारी के साथ इंजीनियर शाहिद अब्बास सठियारी, मलिक खालिद हुसैन सियाल, SEO मैको और सैयद जफर अब्बास बुखारी मौजूद हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे मुजफ्फरगढ़ से। M अजहर अतारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना सदर पुलिस ने बैनर सूबाई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश से 27 किलो चर्स, 1 किलो आइस बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात फरोशों का नाम इमरान उल्लाह बताया गया है और गिरफ्तार शख्स ने डाले में मंशियात कोयटा के इलाके जियारत से लाकर पंजाब में फरोख्त करना थी। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का नेप्रा की टीम के हमरा साउथ सर्कल का दौरा।
دورے کے دوران مختلف تکنیکی امور خاص طور پر ارتھنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر بنانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کے دوران انجینئر شاہد حیدر اور نیپرا ٹیم نے سرکل کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ راولپنڈی اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر سلمان نذر کنٹونمنٹ بورڈ سی ای او راولپنڈی کینٹ بورڈ کی خصوصی ہدایات پر اینٹی انکروچمنٹ سیل کے انچارج عمر خان کی نگرانی میں انفورسمنٹ ٹیم نے مسریال روڈ ڈھوک مستقیم چنگی نمبر 22 اور ڈیچ بازار میں تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا اور متعدد ٹرک سامان باہک سرکار ضبط کیا۔ اس حوالے سے میڈیا سے اپنی بات چیت میں عمر خان نے بتایا ہے کہ اسٹیشن کمانڈر اور سی ای او نے سخت حکم جاری کیا ہے کہ تجاوزات مافیا کو کسی صورت معاف نہ کیا جائے اور کسی سے بھی کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور بلا امتیاز سب کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ ملک غلام مصطفیٰ نمائندہ رویل نیوز رائے ونڈ روڈ لاہور سفر کا پہلا تہوار 2 سفر بروز اتوار رائے ونڈ روڈ لاہور دبئی ٹاؤن گلی نمبر مجلس اعضاء کا اہتمام کیا گیا، جس میں علم غازی عباس علمدار علیہ السلام کی برآمدگی ہوئی۔ ملک کے نامور علماء ذاکرین نے خطاب کیا۔ علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نیّر صاحب نے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کیے۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے ملک میں عزا میں شرکت کی۔ گڑھا برادران کی طرف سے سبیل امام حسین علیہ السلام اور لنگر حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا۔ ٹوک سرور شہید کے علاقے ریاض آباد میں انار کا باغ کامیابی سے تیار کر لیا گیا۔ باغ 23 مختلف اقسام کے انار کا پھل پک کر تیار ہے۔ ریاض آباد کے رہائشی اسحاق احمد نے جدید طریقہ زراعت سے 23 مختلف اقسام کے انار کے پودے لگا کر کامیابی سے باغ تیار کر لیا۔ باغبان کے مطابق انار کا باغ 1 سال ہی میں پھل دینے لگ جاتا ہے۔ باغ میں تمام اقسام کے انار مکمل تیار ہیں۔ انار کا پھل 1 سال میں ہی تیار ہو جاتا ہے اور ایک پودے سے 5 سے 15 کلو تک پھل حاصل کیا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق انار جہاں صحت کے لیے مفید ہے، وہیں خون بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ سرکاری کوڑا دان چوری کرنے کی کوشش، ملزمان سرکاری کوڑا دان ٹریکٹر کے ساتھ باندھ کر لے جا رہے تھے۔ بروقت اطلاع پر یونین کونسل کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ ملزمان کوڑا دان چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد حاصل کر لیے۔ کوڑا دان کی قیمت 1 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ایڈیشنل بیورو چیف راولپنڈی چودھری راشد سے۔ واقعہ پولیس کی اہم کارروائی، موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار، چوری شدہ 3 موٹر سائیکل اور مسروقہ رقم 25,000 روپے برآمد۔ ملزم کی شناخت دلاور کے نام سے ہوئی ہے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ منظم اور متحرک گینگز کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں راولپنڈی سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف منور حسین ہاشمی۔ ٹیکسلا پولیس کی کارروائی، تیتروں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 10 قمار باز گرفتار، داؤ پر لگی رقم 5,1200 روپے، 10 موبائل فون اور 10 تیتر قبضہ میں لے لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں وقاص، سہیل، شاہد، کیسر، کامران، شفاقت، ذوالفقار، بلال، عمر اور خالد شامل ہیں۔ ایس پی پوٹوہار محمد وقاص خان کی ٹیکسلا پولیس کو شاباش۔ قمار بازی دیگر برائیوں کی جڑ ہے، اسے جرائم میں ملوث ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ پنڈی بھٹیا مسافر کوچ کو حادثہ، 16 افراد جاں بحق۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نثار احمد کھوکھر۔ فیصل آباد موٹر وے پر پنڈی بھٹیا کے قریب پک اپ وین اور مسافر کوچ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 16 مسافر جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آ گیا، جبکہ پک اپ وین ڈیزل لے کر جا رہی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ میں 40 سے زائد مسافر سوار تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اکثر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ڈی پی او ڈاکٹر فہد کا کہنا ہے کہ حادثے میں بس اور پک اپ وین کے ڈرائیور بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی پنڈی بھٹیا احسان ظفر نے بتایا ہے کہ صبح 4:15 بجے کے قریب پک اپ وین اور مسافر کوچ کی ٹکر ہوئی۔ راولپنڈی سے آسیہ بھٹی کی رپورٹ کے مطابق صدر باغ پولیس کی اہم کارروائی، مکان پر قبضے کی کوشش کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ملزمان کے زیر استعمال 2 ہونڈا گاڑیاں بھی قبضہ میں لے لی گئی ہیں۔ ملزمان نے مدعی مقدمے کے گھر پر قبضے کی کوشش کی۔ صدر باغ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
گرفتار ملزمان میں حیدر عزیز اور طلت شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے 4 ریپیٹر گن اور 3 رائفل، 44 بور، 1 پسٹل، میگزین اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ایس پی پوٹوہار محمد وقاص خان کی ایس ایچ او صدر واہ اور ٹیم کو شاباش۔ قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ اسلحے کے زور پر شہریوں کی جائیداد پر قبضہ ناقابل برداشت ہے۔ راولپنڈی سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف مدثر حسین ہاشمی۔ مدثر جاوید اور عبدالرحمان اور ان کی فیملی پر متعدد تھانوں میں 14 FIR درج ہیں۔ یہ لوگ سادہ اور بیوہ عورتوں کو جعلی ایگریمنٹ لے کے پیسے لوٹتے ہیں۔ ان کے تعلقات متعدد پولیس افسران جن میں ڈی ایس پی کرائم برانچ طارق جاوید بھٹی شامل ہیں اور ڈی ایس پی کرائم برانچ طارق جاوید بھٹی نے ان ملزمان کو 14 FIR کو ری انویسٹیگیشن کروایا ہے۔ یہ لوگ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے سادہ لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں اور گزشتہ دنوں مدثر جاوید 1 ماہ تک جیل میں بھی رہا ہے، لیکن اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی فیملی کے اندر بھی فراڈ کیا ہے۔ مدثر جاوید نے اپنا سسرال کی پراپرٹی ہتھیا لی اور اپنے سالے بلال اختر کو کوئی بات نہیں فیملی ٹری جو فیملی ریکارڈ ہوتا ہے نادرہ کا، اس میں سے بھی نام نکلوا دیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں ہمارے بیورو چیف نثار احمد کھوکھر سے۔ سانحہ جڑاوالا امن و امان یقینی بنانے کے لیے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں۔ پاکستان کے تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والی زیر تربیت خواتین ASPs کے ہمراہ جڑاوالا کے متاثرہ گرجا گھروں کا دورہ، زیر تربیت خواتین افسران کو کرسچن کمیونٹی کی خواتین اور بچوں سے ملاقات، بھرپور سیکیورٹی اور تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان کے تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والی ASPs کرسچن کمیونٹی کی خواتین سے ملاقات اظہار یکجہتی کی علامت ہے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں مٹیاری سے۔ ہمارے نمائندے عادل علی کی رپورٹ کے مطابق مٹیاری میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی زیر صدارت ضلع رہنما شکور ناز خاسکیلی نے اجلاس میں شرکت کی۔ راجہ وزیر چاران سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر مٹیاری سے ملاقات کر کے یونین کونسل فقیر نو ہتھیانی کی آفس میں لوگوں سے مختلف رہائشی، پیدائشی، فوتگی سرٹیفکیٹس کی ڈبل فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے اور مسئلہ حل کرنے کے مطالبہ کریں گے۔ تحریک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر سندھ یونائٹڈ پارٹی کے رہنما شکور ناز خاسکیلی اور راجہ وزیر چوہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یونین کونسل فقیر نو ہتھیانی کی آفس میں لوگوں سے مختلف سرٹیفکیٹس کی ناجائز ڈبل فیس لے رہے ہیں اور یہ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے۔ خیرپور سے ہمارے بیورو چیف منصور علی مشہوری کی رپورٹ کے مطابق DIG سکھر جاوید جاسکانی کے احکامات پر خیرپور پولیس حویلی میں داخل۔ پولیس نے حویلی سے 3 افراد کو DNA ٹیسٹ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے پیر عبدالستار شاہ، پیر مسعود علی شاہ اور محمد فجل شاہ کو سخت سیکیورٹی میں گھمس اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں موجود 3 افراد میں سے 2 افراد ملزم اسد شاہ کے بھائی ہیں۔ DIG سکھر جاوید جاسکانی کا کہنا ہے کہ حویلی میں موجود تمام مردوں کا DNA ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ملزمان کے حوالے سے باہر پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پیر ہو یا میر، کسی بھی ملزم کو معاف نہیں کریں گے۔ رائل نیوز کی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔